قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام علیکم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. کہو برا نہ کسی کو بھلا نہیں ہوتا، کہو برا نہ، کہو برا نہ کسی کو بھلا نہیں ہوتا، کسی کے کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا، کہو برا نہ. بس ایک در ہی جہاں میں ہے لائق سجدہ، بس ایک در ہی جہاں میں ہے لائق سجدہ، ہر ایک مقام پہ سجدہ روا نہیں ہوتا، کہو برا نہ. فساد بڑھتا رہے گا یوں ہی زمانے میں، فساد بڑھتا رہے گا یوں ہی زمانے میں، نظام الدین کا جب تک بپا نہیں ہوتا، کہو برا نہ کسی کو بھلا نہیں ہوتا، کسی کے کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا. اللہم صلی وسلم علی حبیبک و رسولک محمد. جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، میرے دینی و ملی بھائیوں، وقت میرے پاس بہت مختصر ہے اور میں چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں کچھ خاص باتیں آپ حضرات سے کر لی جائیں. اسی لیے بغیر کسی تمہید کے میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اور ان کی اطاعت و فرما برداری نے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے. مسلم کے معنی لغت میں یہی لکھے ہیں، گردن نہادن بطاعت. اطاعت و فرما برداری میں اپنی گردن جھکا دینے والا مسلم ہے اور سرکشی و عناد کرنے والا مسلم نہیں ہے.
اللہ کا فضل و کرم ہے، پروردگار نے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے ہم کو چن کر اپنے رسول کی محبت اور اپنی توحید اور وحدانیت کی معرفت عطا کر کے اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس انعام پر اس کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں کم ہے۔ لیکن بھائیو، مسلمان ہونے کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم اللہ رسول کی بات مانیں گے، گردن جھکا دی اور پھر اس کے بعد منمانی پہ کمر باندھ لی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت کی طرف۔ حدیث بڑی ہے، میں صرف چھوٹا سا اس کا حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حجۃ الوداع میں سب سے عظیم دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام علیکم کیومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ مسلمانوں، یہ اسلام کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے سب سے بڑے اجتماع میں یہ اعلان فرمایا رسول محترم نے، اے مسلمانوں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذریعے مال ہڑپ کرنا، مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا، اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچانا، اس کی جان کو نقصان پہنچانا، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اور آبرو اتنی ہی محترم ہے جیسے آج کا یہ دن شہر مکہ اور ذی الحجہ کا عظیم اور محترم مہینہ۔ مال ہی نہیں، جان ہی نہیں، عزت اور آبرو بھی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے، قابل عزت ہے، اور جب تک اس کی پاسداری نہیں کرتا حقیقت میں وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو ہم حقیقی اور صحیح مسلمان کہیں۔ یہ ایک نصیحت تھی رسول اکرم کی۔ اب اس کو اگر ہم آگے لے جائیں گے تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ آئیے دوسری بات کی طرف۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک دوسرا نقطہ، بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے آج سے پہلے، ایک دو نہیں ہزاروں آئے۔ اللہ رب العزت نے ایک موقع ان کو دیا دنیا میں زندگی گزارنے کا، انہوں نے اپنے عمل سے، کردار سے، اپنے نامہ اعمال کو یا سفید کیا یا سیاہ، وہ اللہ رب العزت کے فرما بردار بنے یا مجرم، یہ سارا قصہ، ساری کہانی، ساری بات ان کے ساتھ چلی گئی۔ قد خلت ما کسب وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اللہ رب العزت تم سے یہ نہیں پوچھے گا ان لوگوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ ان کے جرم کی بنیاد پر تمہیں نہیں پکڑا جائے گا، نہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العزت کے یہاں تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہوگے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہرگز تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ایک دوسری بنیاد ملی، کسی آدمی کو ہم
اس بنیاد پر کہ اس کے باپ دادا ایسے تھے لعن طعن کریں، یہ اسلام کی روح سے غلط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی عظمتوں کے سامنے ہمارے سر جھک جاتے ہیں اور جھکنے چاہیے، لیکن ذرا دیکھیں ان کے آباء و اجداد کے جرائم کو اگر ان کے ساتھ لگا کر اور ان کو دیکھنا شروع کر دیں ہم، جن خاندانوں جن قبیلوں کے وہ افراد تھے ان خاندانوں اور قبیلوں کے جرائم کی فہرست تیار کر کے اور ان کے ساتھ جوڑیں کہ یہ فلاں قبیلے کا تھا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لیکن اسلام کا حکم ہر زمانے کے لیے ہے، اس زمانے کے لیے بھی، بعد کے لیے بھی، آج کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی آدمی کسی دوسرے کے کیے ہوئے عمل یا کردار کی بنیاد پر ماخوذ نہیں ہوگا، نہ اس کو سزا دی جائے گی۔ ایک تیسری چیز ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ گزر گئے ہمارے، ہم ان کو جب بھی یاد کریں اچھائی اور بھلائی سے یاد کریں۔ رسول اکرم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو لوگ اللہ رب العزت کے یہاں پہنچ گئے ان کے محاسن کا تذکرہ کرو۔ محاسن کا تذکرہ کرو گے تو تمہاری صفوں میں اچھائیاں پھیلیں گی۔ جس چیز کا تذکرہ آپ کے سماج میں زیادہ ہوگا وہی چیز پھیلے گی۔ نیکی کا تذکرہ ہوگا، نیک لوگوں کا تذکرہ ہوگا تو لوگوں کے دل میں نیکی آئے گی، نیکی پھیلے گی۔ اور برے لوگوں کا، برائی کا تذکرہ اگر آپ کے سماج میں زیادہ ہوتا ہے، ہر وقت اگر بلاತ್ಕಾರ، زناکاری، بدکاری، ان تمام چیزوں کا صبح سے شام تک آپ کے گھر میں، باہر، ہوٹل پہ، چوراہوں پہ اگر تذکرہ ہوتا رہے تو آپ کی گود میں پلنے والے، آپ کے سماج میں پرورش پانے والے یہ بچے انہی چیزوں کے ساتھ بڑے ہوں گے اور ان کے دل میں یہی جذبات، یہی چیزیں پنپیں گی۔ تو اسلام نے، رسول اکرم نے ہمیں حکم دیا ہم جو لوگ گزر گئے ان کے محاسن کو یاد کریں، انہوں نے یہ اچھائیاں کی تھی، ان میں یہ اچھا وصف تھا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ بدقسمتی سے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے محاسن کی فہرست کو کالک پوت کر اور ناکردہ گناہوں کی ایک الگ فہرست تیار کر دیں اور زمانے کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ بھائیو یہ ہیں ان کے جرائم، یہ کیا انہوں نے۔ اب کس حد تک ہم رسول اکرم کے فرمان کو مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اور کس حد تک اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ ایک اور بنیاد اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، دیکھو تمہارے ساتھ برائی کی جاتی ہے، ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، قلم سے تمہیں برائیوں سے یاد کیا جاتا ہے، تمہارے جگر کو چھلنی کیا جاتا ہے، لیکن تمہیں ہدایت یہ دی جاتی ہے ادفع باللتی ہی احسن، ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ ایک بار ایسا کرو گے تو برائی کرنے والے کا حوصلہ بڑھے گا اور تمہیں ستائے گا اور گالی دے گا اور برا بھلا کہے گا، پھر بھی آپ بھلائی سے پیش آؤ گے، پھر ایسا ہی کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بار بار ایسا کرے، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ اپنے عمل پر، کردار پر شرمندہ ہو کر آپ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ آدمی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، تمہارے برائی کو بھلائی سے جواب دینے کی وجہ سے تمہارا جگری دوست بن جائے گا،
یہ کہاں کہا گیا؟ قرآن شریف میں۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا، دوسروں کو نہیں۔ اور اے اہل حدیث بھائیوں، تمہاری تاریخ میں الزامات، بہتانات، افترا پردازی دوسروں کی جانب سے کوئی آج نئی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے کچھ بھائی سوچتے ہوں آج ایسا کہہ دیا، ایسا کہہ دیا، یہ نئی بات ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ درمیان کا کچھ عرصہ ایسا گزر گیا کہ جس میں ہمیں گالیاں سننے کو نہیں ملی، اس کی وجہ سے ہم سست پڑ گئے، ہماری سرگرمیاں ختم ہو گئیں، ہم سوچنے لگے ہمارے یہ بھائی اور ہم سب ایک ہی ہیں، قرآن و سنت پر عمل کریں، قرآن و سنت سے ہٹ کر عمل کریں، سب ایک ہی ہے۔ ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو بھائی ہمیں برائیوں سے یاد کرتے ہیں، افترا پردازیوں سے یاد کرتے ہیں، بہتانات سے یاد کرتے ہیں، کم سے کم وہ موقع دیتے ہیں ہمیں ہماری صفائی کا، ورنہ اکثر لوگ تو ہمیں صفائی کا موقع ہی نہیں دیتے، ویسے ہی سولی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھائی ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنا موقف رکھ سکیں، جو مسائل متنازع ہیں ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان، جب وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں غلط انداز سے، غلط طریقے سے، الزام و بہتان کے طریقے پر، تو ہمارے بھائیوں کو بھی خیال آتا ہے کہ یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا لوگوں کے نزدیک، اسی لیے غلط فہمی میں ہے، لہٰذا اس غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں علماء اہل حدیث کے پاس، ہمارے امیر صاحب کو، ناظم صاحب کو پریشان کرتے ہیں، ایسا کیجئے، اس مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے، لوگوں کو غلط فہمی ہے، آج تک آپ یہ نہیں کر سکے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تب ان کو بھی خیال آتا ہے کہ بھئی ہونا چاہیے، مسائل کی وضاحت ہونی چاہیے، ہمارا موقف واضح ہونا چاہیے۔ آمین کیوں کہہ رہے ہیں، رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں، تراویح 8 کیوں پڑھ رہے ہیں، طلاق کو ہم ایک وقت میں دی ہوئی طلاق کو 3 یا 30 کو ایک ہی کیوں مانتے ہیں؟ موقع ملتا ہے ہمیں ہمارے بھائیوں تک پہنچنے کا جو ان مسائل کو نہیں جانتے اور غلط فہمی سے ایک غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو کبھی کبھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو اور توفیق دے ہمیں گالیاں دینے کی، برا بھلا کہنے کی، زیادہ سے زیادہ برے لفظوں میں یاد کرنے کی، تاکہ ہمارے بہت سارے بھولے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں ان کی ٹوپیوں کو دیکھ کر، ان کے جبہ کبا کو دیکھ کر بڑے شریف لوگ ہیں، ذرا شرافت کے اندر کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا ظاہر ہو جائے تو حقیقت اور باطل سمجھ میں آئے، عمل میں اور کردار میں، قول میں اور فعل میں کتنا فرق ہے، کتنا تضاد ہے، یہ بات واضح تو ہو جائے۔ تو میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے بہت سارے ساتھی میرے اس بات میں موافق ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس پہ میری موافقت نہ کرے، لیکن مجھے اس سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں یہی بات صحیح سمجھتا ہوں کہ میرے اس ملک میں، جس میں ہر ایک آدمی کو اپنی بات بھلے طریقے سے، ڈھنگ سے رکھنے کا حق دیا ہے سرکار نے، ہر ایک آدمی اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ہمیں یہ موقع فراہم کرے کہ ہم اپنی بات رکھ سکیں تو اس کا شکریہ ہی تو ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے بہت سارے بھائی ایسا کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بھائی یہ ناراضگی بیجا ہے۔ دیکھیے جس کا نقصان ہوگا وہ بہرحال چلائے گا، وہ بہرحال دکھ کا اظہار کرے گا، لوگ تو مارنے پیٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے تو نکالتے ہی تھے، گاؤں سے نکالنے لگے ہیں لوگ۔ آپ کس چکر میں ہو، کیوں نکال رہے ہیں؟ نقصان جو ہو رہا ہے ان کا، ٹولیوں کی ٹولیاں نوجوانوں کی ان سے کٹ کر آپ کی طرف آ رہی ہے، تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر آپ کے نوجوان ادھر جانے لگتے تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا کیا؟ یقیناً ہوتا۔ تو اگر یہی بات ادھر سے ہو رہی ہے تو یہ تکلیف ان کی فطری ہے،
یہ چیخ و پکار ان کی فطری ہے، ان کو حق ہے چیخ و پکار کرنے کا، لیکن ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ذرا اپنی زبان، لہجہ، اس کا خیال کر لیں، اپنی شخصیت کا خیال کر لیں کہ آپ نمائندے ہیں دین کے، اسلام کے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، آپ کے عمل، کردار، زبان اور آپ کے لہجے کو دیکھ کر۔ تو دین کا تھوڑا خیال کر کے بات کہیے، اچھی کہیے، اور وہ کہیے جو قرآن نے کہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا بھول جاؤ اور سراسر بہتان بازی اور الزام تراشی میں پڑ جاؤ، اور تمہاری ساری صلاحیتیں محض افطرا پردازی میں، نئے نئے اور جھوٹے الزام لگانے میں صرف ہو جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ ہماری مت مانو، کم سے کم قرآن شریف کی اس ہدایت پر کچھ تو عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح کی اور بھی کئی باتیں میں نے لکھی ہوئی تھی، لیکن میرا اصلی موضوع دور چلا جائے گا۔ ایک بات کہوں گا، دیکھیے، انگریزی میں ایک مثل ہے، مطلب اس کا یہ ہے، دولت گئی کچھ نہیں گیا، صحت گئی تو کچھ گیا، لیکن اخلاق اگر چلے گئے تو سب کچھ چلا گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اور اخلاق کو اسلام نے کس قدر اہمیت دی ہے، رسول اکرم خود فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں اخلاق کے پیمانوں، ان کے شرائط، آداب، اس کے احکام، شروط اور اس کی تعلیمات کو مکمل کر دوں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لہٰذا جو کچھ بھی ہو اخلاق سے ہونا چاہیے۔ آئیے اب ان باتوں کو باقی چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت ساری باتیں تھیں۔ ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں، مسئلہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، آنے سے کچھ پہلے ہی پہلوان لوگ تیار ہو جاتے ہیں اکھاڑے کے لیے۔ رمضان آ رہا ہے، لہٰذا کچھ لوگ 8 تراویح پڑھیں گے، اس سے روکنے کے لیے پوری کوشش ہونی چاہیے۔ مالدار لوگ اپنے پیسے کی تجوریاں کھول دیتے ہیں، علماء کرام اپنے قلم اور زبان کو تیز کرتے ہیں، اس پہ دھار لگاتے ہیں، اور بازار میں نئے نئے پوسٹر، نئے نئے فولڈر، نئی نئی کتابیں، کتابچے، اشتہارات، جلسے، جلوس، ساری کچھ چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھی 8 سنت رسول ہے، کچھ کو ضد ہے کہ نہیں 20۔ حقیقت کیا ہے اس کی؟ یہ مسئلہ ہے کتنا، کس حد تک ہے؟ اور ایک بات اور بڑی تکلیف کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس میں زیادہ سرگرم رہتے ہیں، نہ وہ 8 کے قریب ہوتے ہیں، نہ 20 کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ صرف اس میں جہاد کرنے کے لیے ہیں بیچارے۔ جہاد ہم کر رہے ہیں، عمل تم لوگ کرو۔ ان کو نہ 20 سے کوئی لینا دینا ہے، نہ 20 پڑھنا ہے، نہ 8 پڑھنا ہے، کہتے یہ ضروری تھوڑی ہے۔ اب یہ حال ہمارے سماج کا ہو گیا ہے۔ ایسے میں یہ لڑائیاں زیادہ بہتر ہیں، یا ہم اور آپ سب کوشش اس بات کی کریں کہ بھائیو رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی کرو کہ رسول اکرم کی سنتوں کو اپناؤ، ان پر عمل کرو، عبادات کا ذوق و شوق پیدا کرو، اور 11 مہینے میں جو ہمارے عمل میں کمزوری آتی ہے، اس مہینے میں اس کمزوری کو نکال کر باہر کریں، سچے پکے مومن اور مسلمان بن جائے۔ تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان، قیام شہر رمضان، تہجد، یہ کتنے نام ہو گئے؟ زیادہ مشہور تراویح ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ تراویح کا استعمال نہیں کیا۔ حدیث کی ساری کتابوں میں آپ کو کیا ملے گا؟
قیام اللیل، قیام رمضان، قیام شہر رمضان، اور صلاۃ التہجد، صلاۃ اللیل، یہ الفاظ ہیں اس نماز کے لیے۔ بعد کے لوگوں نے جب امت میں اس نماز کا ایک نام رکھ لیا گیا تراویح، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض محدثین جو بعد میں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی انہوں نے قیام اللیل عنی بہ التراویح بتلایا کہ اس سے مراد تراویح ہے۔ رسول اکرم کی حدیث من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن اس میں کیا لفظ استعمال کیا؟ قام رمضان، رمضان میں جس نے قیام کیا، قیام رمضان، قیام شہر رمضان، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، رات کا قیام، رات کی نماز، رمضان کی نماز، یہ سب نام ہیں اس نماز کے احادیث میں۔ بعد میں ایک زمانے کے بعد اس کا نام تراویح پڑھا۔ اب باقی ساری چیزیں تو سب بھول گئے، جو اصل تھا، جو اصلیت تھی، جس کا تذکرہ تمام احادیث کی کتابوں میں ہے، اس کو پیچھے ڈال دیا گیا اور بعد والی چیز کو لیے پھر رہے ہیں سارے لوگ۔ ایک صاحب سے بات ہونے لگی، تراویح 20 ہے یا 8 ہے؟ ہم نے کہا دیکھیے تراویح کی بات اگر کہہ رہے ہیں تو وہ 20 یا 20 سے زائد ہے، باقی قیام اللیل اور قیام رمضان جو ہے وہ 8 ہے۔ کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، اور ہم نے کہا عجیب کیا ہے، یہی تو بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے نام سے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، اسی قیام رمضان یا قیام اللیل کا نام آپ جیسی اور بہت سارے لوگوں نے تراویح رکھ لیا۔ اب اس میں بحث کرنے لگے تو بحث کرنا بے سود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ نماز پڑھی گئی۔ بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں صاف صاف احادیث موجود ہیں۔ 2 حدیثوں کا ذکر میں آپ کیا کروں گا کیونکہ اس مسئلے سے اس کی وضاحت ہوگی، اور دیگر کتابوں کو چھوڑ کر صرف موطا امام مالک کی حدیث کی کتابوں میں اس کو اولیت حاصل ہے، اور ایک عظیم امام کی جمع کردہ احادیث اس کتاب کے اندر ہیں۔ حضرت صاحب ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تراویح کی نہیں، قیام اللیل، قیام رمضان، ب11 رکعتاً۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک رات نکلے مدینے کے گشت پر، اور ان کی عادت تھی وہ اکثر راتوں کو اپنے کسی ساتھی کو یا اپنے عامل کو ساتھ لے کر نکلا کرتے تھے۔ ایک بار مسجد کی طرف سے گزر ہوا، دیکھا آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی، تو پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں۔ گئے اندر جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک امام پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے 6 آدمی، ایک پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے 4 آدمی، ایک پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے 8 آدمی، ایک کے پیچھے 4 آدمی، کسی کے پیچھے 2 آدمی، ایک مسجد اور 10 امام، اور ہر ایک آدمی زور زور سے پڑھ رہا ہے۔ کہا یہ تو بہت غلط ہے، قرآن نے حکم یہ دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنیں اس کو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اور یہاں کوئی سننے کی کوشش کر نہیں رہا، ہر ایک آدمی اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام کو جمع کیا، مجلس بیٹھی، رات کے واقعے کا تذکرہ کیا، مشورہ کیا صحابہ کرام سے، سارے لوگوں کو اگر ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ کہ ہاں بالکل اچھا رہے گا۔ اتفاق ہوا صحابہ کرام کی مجلس میں کہ ایک امام پڑھائے، باقی سارے لوگ اس کے پیچھے پڑھیں۔ حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری
دو صحابی مشہور قراء، ان دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد حکم دیا کہ آج سے رات کو مسجد میں تم نماز پڑھاؤ گے۔ ٹھیک ہے، نماز ہونے لگی۔ دوسرے دن پھر جب راؤنڈ پر آئے تو دیکھا کہ حضرت ابی پڑھا رہے ہیں اور سارے لوگ ان کے پیچھے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کتنا اچھا طریقہ ہے یہ۔ اب ہمارے بعض بھائیوں کو یہاں سے کہنے لگے بدعت حسنہ اس سے نکلتی ہے، حالانکہ انہوں نے نعمت البدع کہا ہے۔ کہتے ہیں بدعت حسنہ اس سے نکلتی ہے، حالانکہ اس سے نہ بدعت نکلتی ہے اور نہ کوئی اور چیز نکلتی ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے یہ فرمایا کل کے مقابلے میں، کل جو صورت تھی یہاں مسجد میں، اس کے مقابلے میں آج کا یہ عمل کتنا اچھا ہے۔ کل کئی سارے قاری پڑھ رہے تھے، کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا، آج ایک پڑھ رہا ہے، سارے لوگ سن رہے ہیں، یہ کتنا اچھا ہے۔ ہمارے بعض بھائی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ اہل حدیث حضرت عمر کو بدعتی کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 رکعت کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے بندو، مرنا ہے ایک دن، جانا ہے، تم کو بھی حساب دینا ہوگا۔ وہاں پر پارٹیوں اور فقہی مذاہب کی بنیاد پر حساب کتاب نہیں ہوگا۔ فرشتے نہ حنفی ہیں نہ شافعی، نہ مالکی ہیں نہ حنبلی، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، یفعلون ما یؤمرون۔ لہذا یہ مت سوچو وہاں بھی اپنی چل جائے گی جیسے یہاں چل جاتی ہے اکثریت کی بنیاد پر۔ ہمارا کوئی آدمی حضرت عمر فاروق کو بدعتی نہیں کہتا، اور ہم کہہ کیسے سکتے ہیں؟ سوال یہ ہم کہیں گے کیوں؟ ہم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ نماز حضرت عمر فاروق نے ایجاد کی ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تجدید کی، اس کا احیاء کیا۔ رسول اکرم نے جو پڑھائی تھی تین رات نماز، ایک امام تھا، باقی سارے لوگ مقتدی تھے۔ اس ڈر سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے آپ نے باقی دن نہیں پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق نے چونکہ وہ خدشہ ختم ہو گیا، اپنے زمانے میں اس کا احیاء کیا، تو اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بدعت تو ہے ہی نہیں ہے، کسی بھی معنی میں بدعت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کو بدعتی وہ کہیں جو یہ کہیں کہ انہوں نے 20 رکعت ایجاد کی۔ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ انہوں نے 20 کا حکم دیا۔ موطا شریف کی یہ صحیح روایت موجود ہے کہ آپ نے 8 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ تو جب ہم مانتے ہی نہیں کہ حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا تو ہم انہیں بدعتی کیوں کہیں گے؟ بدعتی تو وہ کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہو گیا ان کے حکم کی وجہ سے۔ وہ ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ اس پہ اجماع ہو گیا، کیونکہ یہ بالکل جھوٹی اور غلط بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا 8 رکعت پڑھانے کا، ایک قاری نے پڑھایا۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اس کے مقابلے میں اسی موطا میں ایک روایت ہے یزید ابن رومان کی، وہ بیان کرتے ہیں عمر فاروق کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ حضرت یزید ابن رومان یہ کون ہے؟ یہ کون صاحب ہیں جو بیان کر رہے ہیں؟ یہ وہ صاحب ہیں جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا۔ اگر اس کو کسی درجے میں مان بھی لیا جائے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوتا آپ کا۔ یہاں یہ صحیح روایت موجود ہے کہ حکم دیا 8 پڑھنے کا۔ پھر یہ منقطع سند کے اعتبار سے یہ حدیث آپ پیش کریں، حضرت عمر کے زمانے میں تو کیا کیا ہوتا تھا، سارے کے ذمہ دار کیا حضرت عمر ہیں؟ ان کے زمانے میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا، تو کیا سب کے ذمہ دار حضرت عمر فاروق مانے جائیں گے؟ نہیں، انہوں نے جو حکم دیا وہی اصل ہے، وہی مانا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اس سے گھمانے کے لیے حضرت عمر کو جا کر کھینچا تانی کر کے وہاں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے بھائی لوگ۔ ہمیشہ سے اتنا ہوا ہے، چاروں مذاہب اس پر متفق ہیں، فلاں زمانے سے یہ ہوا ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھ دی، اتنے ایک قرن سے مسجد نبوی میں اتنی ہو رہی ہے۔
کب سے کتنا ہو رہا ہے، اس سے تو ہماری بحث ہی نہیں ہے، یہ موضوع بحث ہی کو نہیں سمجھے۔ موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ 20 پڑھی گئی ہے نہیں پڑھی گئی ہے، ہم کہتے ہیں 20 نہیں، اس سے اور بھی آگے پڑھی گئی ہے۔ لوگوں نے 47 بھی پڑھی ہے، 38 پڑھی ہے، 41 پڑھی ہے، 39 بھی پڑھی ہے، 28 بھی پڑھی ہے، 24 بھی پڑھی ہے، اور 34 بھی پڑھی ہے، اور 20 بھی پڑھی، 16 بھی پڑھی، 13 بھی پڑھی، 11 بھی پڑھی۔ یہ سارے اقوال علامہ عینی نے شرح بخاری میں نقل کیے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اور جب اتنے سارے اقوال ہیں، اتنی تعداد میں الگ الگ لوگوں نے پڑھی ہے، تو یہ دعویٰ کرنا کہ اجماع ہو گیا ہے اور ہم اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ۔ اور میں اگر آپ کو بتلاؤں تو وقت ہے نہیں، ہمارے ناظم صاحب کا اشارہ ہو رہا ہے کہ بس ختم کرو، تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر اس سلسلے کی باقی باتیں ہوں گی۔ ہم اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔